نہ بات چیت ہے، نہ ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے، تو پھر یہ دوستی تو نہیں ہے نا۔ جس طرح نبی نہیں ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، اس کو کافر کہتے ہو نا، اس کے ماننے والے کو بھی کافر، اور ولی نہیں ہے، ولایت کا دعوے دار ہے، کافر نہیں کہیں گے اس کی زبان کی وجہ سے، لیکن وہ کافر سے کم بھی نہیں ہے۔ وہ کافر تو اپنے لیے تھا نا، اپنا نقصان کر گیا نا، یہ تو ہزاریں لوگوں کا نقصان کر گیا نا۔ ہم اسے بیعت ہوئے، کیوں بکے؟ اللہ کے لیے۔ اور نمازیں ہم بغیر بیعت کے بھی پڑھ لیتے ہیں نا، ہم تو بغیر بیعت کے حافظ بھی ہو جاتے ہیں نا، ہم اسے آگے بکے، اللہ کے لیے بکے نا۔ تو اللہ کو یہ جسم تو نہیں جاتا ہے نا، اللہ کو تو وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا، اللہ کو تو اندر کی گاڑی چلتی ہے نا۔ اب اس نے اندر کی چیزوں کو ضائع کر دیا نا، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی ذمہ دار ہے نا۔ وہ چیزیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جس کے اندر ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور وہی مخلوق جب نوری آنکھوں سے دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، بندے مست بلند رہیں گے۔ اب وہ تبلیغ کا حق کس کو ہے؟ 72 فرقے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں نا، تو ایک دوسرے پھر لڑتے ہیں، وہ جو تبلیغ کرتے ہیں لڑتے کیوں آپس میں؟ تو بھی اللہ کی راہ دکھاتا، وہ بھی اللہ کی راہ دکھاتا، لڑتے کیوں؟ تبلیغ کے لیے حق اس کا ہے، قرآن مجید خود فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہوں پاکوں کے لیے، اس کے لیے پہلے پاک ہونا پڑتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کافروں کے لیے ہوگا، نہیں، جس کا نفس ہمارا ہے وہ ناپاک ہے، اگر تیرے اندر کتا ہے تو ناپاک ہے۔ ایک جگہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کتے نے کہا وہ کتا میں نہیں، اور تو کیوں نہیں؟ وہ کتا تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا، آج تک وہ آدمی کی حفاظت کر رہا ہے نا، اس کا کیا قصور ہے؟ اب اگر اس کو تو گلی کے کونے میں باندھ کے آئے گا تیری حفاظت کیا کرے گا؟ وہ کتا نہیں، یہ کتا۔ مجدد صاحب نے فرمایا مکتوبات شریف میں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے۔ قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں، فرمایا ہے کہ پہلے نفس کو پاک کرے پھر قرآن پڑھے، پھر حکمہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابھی تو قرآن رٹتا ہے، کتاب سمجھتا ہے، پھر قرآن تیرے اندر جائے گا، ایک ایک آیت کے اوپر تو غور کرے گا نا۔ ھدی للمتقین، جو لوگ پاک ہوئے انہوں نے قرآن سے ہدایت پائی اور کافروں کو بھی مسلمان بنایا، اور جن لوگوں نے پاک ہوئے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہی گمراہ ہوئے، انہوں نے 72 فرقے بنائے، ان لوگوں نے متقیوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، یہ تو مسلمانوں کو بھی کافر کہتے ہیں مسلمانوں کو بھی کافر، وہ بھی عالم تھے یہ بھی عالم ہے، ان کو عالم ربانی کہتے ہیں، لوگ ان کی درباروں کو بھی جا کے چومتے ہیں نا۔ اللہ، جہاں کوئی فتنہ اٹھا فوراً پہنچے اس کو مٹایا، اور جن کے نفس کتے ہیں ان کو عالم سو کہتے ہیں نا، اور یہ جتنا بھی فتنہ پھیلایا انہی عالموں نے پھیلایا نا، بھئی جن کے نفس کتے تھے انہوں نے فتنہ پھیلایا نا۔ اس عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، اگر تو نے عالم ربانی کی توہین کی تو دین اسلام کی توہین ہے، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہے۔ اور یہ جو عالم سو ہے اس کے لیے حضور پاک نے فرمایا ہے جہل عالم سے ڈر اور بچ۔ اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل ہو اسے ڈر بچ اور بھاگ، تو یہ کسی فرقے میں مبتلا کر دے۔
اب اللہ تعالیٰ کے 99 نام سارے جانتے ہیں، 98 صفاتی نام ہیں، 1,24,000 نبی صفاتی اسما والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے۔ 1,24,000 کدھر، حضور پاک ہی کدھر، وہ مل کر بھی حضور پاک کو نہیں پہنچ سکے۔ کیا راز تھا؟ ہر نبی کو صفاتی اسم ملا۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانو کا، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو، سلیمان علیہ السلام یا وہبو، داؤد علیہ السلام یا ودودو۔ باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ وہ کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ وہ سنی شیعہ کا نہیں کہا، امت کا کہا۔ سنی شیعہ کو دیدار نہیں ہوتا ہے، امتی کو ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں امتی کے برابر بھی نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے؟ حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ صفاتی نور ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا۔ حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت ہوئی۔ ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ آپ جو شفاعت کرائیں گے انہی کی کرائیں جو امتی ہے نا۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہی حضور پاک کی امت ہے۔ اگر تم کو فضیلت ہے تو اس میں ذات سے فضیلت ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے، تو یہاں کے تو ولی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میں نے 70 مرتبہ رب کا دیدار کیا۔ اور سلطان بو فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں رب مجھے نظر آتا ہے۔ اور تبھی ایک حدیث ہے کہ میرے ولیوں پہ بنی اسرائیل کے نبی بھی رشک کریں گے۔ اللہ، ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، اے اللہ مجھے بڑا شوق ہے، بڑی طلب ہے تجھے دیکھوں تو صحیح، باتیں کرتے دکھتا نہیں ہے۔ تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا ہوا تھا، وہ سہم گئے۔ تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ کہ دیدار کے لیے میرے محبوب کا امتی بننا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اللہ، اب جب مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، پھر مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے، امتی ہوں گے، پھر ان کو رب کا دیدار ہوگا۔ جس نے رب کی راہ دکھائی، جس سے ہم نے نعمت پائی، دین نبی کا سچا دائی، بن کے مست بلند رہیں گے۔ اب اس کے بغیر تمہاری نمازیں بھی کونی، تم نمازی کہتے ہو۔ حدیث میں کہ سب سے پہلے یوم محشر میں نماز کا پوچھا جائے گا، کہتے ہو نا؟ اسی حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے لا صلاۃ الا بذوی قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ لکھو لیکن نماز کا پوچھے گا، وہ حدیث کہتی دل کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو جو ہوتی نہیں اس کا کیا پوچھیں گے؟ جو ہوتی نہیں اس کا کیا پوچھیں گے؟ یہ نماز صورت ہے جو ہوتی ہی نہیں ہے، جس کو 72 فرقے والے پڑھتے ہیں یہ نماز صورت ہے، جس کو سکھ جاسوس بھی پڑھ کے چلا گیا، پڑھا کے بھی چلا گیا۔